Small manufacturing has grown by 1.3%. LSM contracted, although contracted less than where it was last year. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیمیکلز، آئرن اینڈ اسٹیل، یہ وہ سب سیکٹرز ہیں جو نیچے گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آٹوز went up by 40%, wearing apparel went up by 8%, textiles went up by 2%, petroleum products went up by 4.5%. تو devil is always in the detail. کہ اس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی آگے ذکر کروں گا کہ why I feel very confident کہ the next fiscal year is going to be inshallah a turnaround story. Services 2.9% پہ گرو کی، یہ against 2.2% last year. Information and communication 6.5%. Just to be very clear, this is about computer programming and consultancy. Construction, real estate 3.8%, food services 4.1%. Transport جو اوپر بڑی ہے, this is around higher activity at ports, shipping lines and airlines. And of course finance and went up as well. ایگریکلچر کی بڑی بات ہو رہی ہے, اور یہ درست بات ہے, کیونکہ اگر ایگریکلچر would have grown at the same rate, تھوڑا سا ایک بیس ریٹ کا بھی آتا ہے, لیکن اگر یہ گرو کرتا تو یہ جو بات ہے کہ ہمارا اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے جو 2.87% پہ آیا would have been closer to what we had targeted. تو agriculture grew at 0.6%. اور اس میں لائف اسٹاک اگین went up by 4.7%, ٹارگیٹ ہمارا 3.8 تھا. پولٹری سیکٹر did extremely well, growing at 8.1%. Fisheries, forestry, they also grew. Fruits, vegetables, canola, etc. Collectively, اس میں انینز بھی ہیں, پوٹیٹوز بھی ہیں, grew by 4.8%. لیکن جو ہماری میجر کراپس ہیں وہ 13.5% سے نیچے گئیں. اور اب اس میں کاٹن بھی ہے, میز ہے, ویٹ ہے. And that's what led to a 0.6% delta on the agriculture side. Now, اس میں جو ہمارا going forward جو ڈسکشن ہے, اس میں چونکہ ڈفرینٹ ویوز ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, ڈفرینٹ تھاٹس ہیں اس کے اوپر, لیکن the government has to get out of this totally. جن کراپ سے ہم میجر کراپ سے باہر نکلے ہیں, whether it's rice, whether it's maize, ہو سکتا ہے اس میں سپلائی ڈیمانڈ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوں. رائس کی ابھی بھی بڑی اچھی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے, وہاں پروڈکشن اور والیوم کا کم عمل دخل تھا, وہاں جو ہے پرائس نیچے گئی ہے ایون ایٹ دا انٹرنیشنل لیولز. تو ہمیں ہمیشہ والیوم اور پرائس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن جن چیزوں سے حکومت نکل جائے اسٹرکچرلی, دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں, اور جب ان سے میری بات ہوتی ہے کہ ہم نے پاسکو کو ختم کر دیا ہے, کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. کرپشن کا گڑھ تھا وہ, and it's almost an absolute the right thing to do that we do away with that structure, and we do away with that pricing mechanism, and we do away with that procurement mechanism. اب اس میں آگے ہم نے کیسے لے کر جانا ہے in terms of seed technology, mechanization. یہ جو میں نے بات کی کہ امپورٹس جو ہماری بڑی ہیں 16.5%, اس میں ایگریکلچر مشینری کی بہت ایک ڈیلٹا ہے اس مشینری میں, which is the right thing to do in terms of wheat threshers and other things which are coming through. اسٹوریج میں انشاءاللہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا بجٹ کے بعد کہ پرائیویٹ سیکٹر کس طرح بڑھ چڑھ کے آ رہا ہے. پنجاب نے شروع کر دیا ہے ان ٹرمز آف الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ, لیکن اس کے لیے ہمیں اسٹوریج کیپیسٹی چاہیے, اس میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ چاہیے, اور اس میں جو حکومت مدد کر سکی ایٹ دا فیڈرل لیول, ویل انشور دیٹ وی پرووائڈ دیٹ ایکو سسٹم اینڈ وی پرووائڈ دیٹ سپورٹ, جو وہ میکنزم پرووائڈ کر سکے ٹو انکریز اسٹوریج. بیکاز اسٹوریج کا بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ اگر آڑتیوں اور مڈل مین کو ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب فارمرز, لوکل فارمرز, اسمال فارمرز جا کر اسٹور کر سکیں, اور جب ان کو یہ فیسلٹی مل سکے کہ اپنی مرضی سے اور اپنی ٹائم کے مطابق وہ اپنی فصل کو بیچ سکیں.
That is the biggest help we can provide to the local farmers. اور پھر فائنینسنگ کی بات ہے، اور فائنینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے فرام دا لارج فارمرز ٹو دا لوکل فارمرز. سو دا کریڈٹ ٹو ایگریکلچر جیسے آپ دیکھیں گے ان دا اکنامک سروے اٹ وینٹ اپ بائی 16%، اور یہ میں جولائی ٹو اپریل کی بات کر رہا ہوں. دس ہیز کراسڈ اوور 2 ٹریلین روپیز ان دیٹ ٹائم پیریڈ، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے اراؤنڈ the entire supply chain and the value chain on the agriculture side, because that's what's going to make the difference in terms of the major crops. دو تین چیزیں میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جو بھی بات کریں وہ تو ایک مناسب ہے کہ گورنمنٹ ہے، we would like to pat ourselves on the back and say کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، لیکن یہ بھی ضرورت ہے کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو فچ کی جو اپ گریڈنگ ہوئی ٹو بی مائنس، موڈیز کا جو آؤٹ لک امپروو ہوا ٹو پازیٹیو، جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے جس قسم کا ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا، ویئر از ورلڈ بینک ان ٹرمز آف دا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک، IFC in terms of their commitment to the various projects across the board، اور ابھی جو IMF کی قسط ہمیں ملی ہے، دیکھیں دس از اگینسٹ مینی آڈس. جس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے اور بڑی انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اقوام کے آگے in terms of getting a real win against India. اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی، اور انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو IMF کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہونا، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہے. آئٹمز کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ جو EFF کے اندر ہمیں جو سیکنڈ ٹرانچ ملنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 میں جو آگے جا کے کلائمیٹ کی بات میں کروں گا، جو ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فائنانس کی فیسلٹی جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور سب لوگوں نے مل کے اس پہ محنت کی، بیکاز وی آر اے کنٹری وچ ریکوائرز اڈیپٹیشن فائنینسنگ. یہ ہماری کوئی یہ کوئی فرمائش نہیں ہے، وی لیو. اور آپ سب جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، جو جھکڑ چلتے ہیں، جو یہاں اولے پڑ رہے ہیں، یہ ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ 22 کے فلڈز کا انتظار نہیں کرنا. یہ دس از کلائمیٹ چینج فار اس ایز وی آر لیونگ دس ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. الحمدللہ وہ نہ صرف اور ہمارے جو ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں ہیلپ کی، ہمارے فرینڈلی کنٹریز، آر بائیلیٹرل پارٹنرز، لیکن آلسو آر ملٹی لیٹرل پارٹنرز. اور اس میں ہمیں کہا گیا کہ دیکھیں یہ ہم لے گئے، اور اپوزیشن اللہ کا شکر ہے وہ نہیں تھی، لیکن اگر پاکستان would not have earned it on the basis of the merit of the program, because we stayed the course، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا. تو یہ میں صرف یہ ایک مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور bilateral partners are standing with us on the economic front as well, because economic security is absolutely critical as we move forward. It's a very, very critical component of the national security as we go forward. اسی طرح میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سارے سرویز جو آئے ہیں، whether it's the overseas chamber جنہوں نے کہا کہ 16% سے اس کو جو ہے فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس ہیز گون اپ. PwC انہوں نے کہا کہ جو CEO آپٹمزم ہیز گون اپ بائی 83%. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو آگے نے بڑھانا ہے، یہ CEOs اگر آپٹمسٹک ہوں گے تو آگے اپنی فرمز کو لے کے جائیں گے کہ انویسٹ کرو اس ملک میں. اینڈ آئی ایم ویری کلیئر کہ لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فورن انویسٹرز آئیں گے. تو میرے لیے یہ سروے جو ہے ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آئی کیپ آن going and talking to various CEOs myself as well, so it's very positive. گیلپ نے کہا کہ ہاؤس ہولڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو افورڈیبلٹی ہے وہ 27.5% has gone up in 1 quarter. اور Ipsos جو ابھی ایک سروے آیا ہے دو ہفتے پہلے، the national optimism is at a
year high. اب اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اس پہ ہم نے آگے بات کرنی ہے. SIFC ان کا جو فوکس ہے آن انرجی, IT, ایگریکلچر, مائننگ, یہ از گوئنگ ٹو بی اے ریئل گیم چینجر ایز وی گو فار فیوچر انویسٹمنٹس انشاءاللہ فار پاکستان. جو سوشل سیکٹر ہے اس میں BISP کا بہت ایک امپورٹنٹ کردار ہے. اس سروے میں آپ نے دیکھا کہ 593 بلین کی ڈسبرسمنٹ ہوئی, تقریباً 10 million families have been supported through that. لاسٹ چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بیک انٹو کلائمیٹ, کیونکہ اس میں ذکر ہے اکنامک سروے میں کہ COP29 میں جو باکو میں ہوا اس میں ہم نے نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی وی انرولڈ اٹ اور رولڈ اٹ آؤٹ, اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ the NDCs, اور ہم نے آگے اس کو جو emission reduction ہے, although for us the biggest challenge is adaptation, not necessarily emission. لیکن میں نے جو IMF, RSF اور جو بات کی اراؤنڈ ورلڈ بینک, اس میں گرین سکوک کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو 30 بلین ریز کیا گیا, اوور سبسکرائب 5.4 ٹائمز, بیکاز ہمیں زیادہ سے زیادہ ایز وی گو فارورڈ اپنی جو ہماری لوکل ریسورسز ہیں اس پہ ہمارا دار و مدار ہونا چاہیے, rather than going around and asking for help from others. اب ہمارا جو کلائمیٹ سائٹ پہ, اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ساتھ میری بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ان کی ٹیم کے ساتھ, کہ یہ جو ہمیں فنڈنگ اب اس وقت مل چکی ہے, اس کو اب ہم نے آپریشنلائز کرنا ہے انشاءاللہ اگلے سال ود پروجیکٹس وچ ہیلپ دونوں سائٹ پہ, جو ڈی کاربنائزیشن کی طرف جائیں اور کلائمیٹ ریزیلینسی کی طرف جائیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میرے اوپننگ ریمارکس سنے ہیں, بٹ as far as we are concerned, we plan to stay the course to ensure that we remain on sustainable growth trajectory inshallah. Thank you ji. With that I will open